الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ افطاری کرنا بھی ایک بڑا عظیم عمل ہے۔ شریعت نے افطاری سے متعلقہ مسائل بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ افطاری سے قبل جو وقت ہوتا ہے، اذان سے 5-10 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت بڑا ہی عظیم وقت ہوتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت شریعت نے بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی اہمیت ہے جو افطاری سے کچھ دیر پہلے کا ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے۔ یہ وقت اس کی اہمیت اس طرح بھی واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے 2 خوشیوں کا ذکر کیا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 خوشیاں ملتی ہیں، اور ان 2 خوشیوں میں سے ایک خوشی کا تعلق وہ اسی افطاری کے وقت سے ہے کہ جب بندہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی خوشی کا عالم بڑا عجیب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بڑی قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ افطاری کے لیے بڑے اچھی چیزوں سے جو ہے وہ افطاری کرے گا۔ اور اسی طرح اس کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو اس موقع پر بھی اسے اس بات کی وجہ سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جنہیں وہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ افطاری سے پہلے کا جو وقت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں اس وقت کو ضائع نہیں کر دینا چاہیے کہ افطاری کی تیاری میں لگے رہیں، اور یہ جو اذان سے پہلے کا 5-10 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت، اس کو ہم اپنی افطاری کی تیاری میں ضائع کر بیٹھیں۔ اس وقت کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب افطاری کا جو وقت ہے، اس کے حوالے سے شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو پھر ہمیں فوراً افطاری کر لینی چاہیے۔ افطاری کا وقت یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو سورج کے غروب ہوتے ہی ہمیں افطاری کر لینی چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں سورج غروب ہوتے ہی اذان دی جاتی ہے، اور جیسے ہی اذان ہو جائے تو پھر ہمیں افطاری کر لینی چاہیے۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ احتیاط کے نام پر بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض مساجد بھی ایسی ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں پر احتیاط کے نام پر اذان جو ہے وہ 2 منٹ یا 3 منٹ لیٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ احتیاط کرنا، اس احتیاط کی شریعت کے اندر کوئی نص موجود نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہمیں کوئی احتیاط کا پہلو بیان نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے، جس وقت تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو ہمیں پھر افطاری کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم احتیاط کے نام پر جو ہے وہ بیٹھے رہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی احتیاط صرف 2 منٹ یا 3 منٹ کی تو ہوتی ہے، تو احتیاط تاخیر جو ہے وہ چاہے 2 منٹ کی ہو یا 3 منٹ کی ہو، تاخیر تو تاخیر ہی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں اس حوالے سے جو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی افطاری کا وقت ہو جائے ہمیں افطاری کر لینی چاہیے۔ احتیاط کے نام پر جو ہے وہ بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ عموماً یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر چند لوگ افطاری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی دعوت پر گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں چند لوگ وہ بیٹھے اکٹھے افطاری کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو ایک مسجد میں اذان ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ جو ہے اس مسجد کی اذان سن کر جو ہے وہ افطاری کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ احتیاط کے نام پر جو ہے وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے وہ دوسری اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسری اذان ہو جو احتیاط کی اذان ہے، پھر ہم جو ہے وہ افطاری کریں گے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو فوراً ہمیں افطاری کر لینی چاہیے۔ اسی طرح جب افطاری کا وقت ہو جائے تو اب ہم نے افطاری سے پہلے کیا کرنا ہے، اس حوالے سے عموماً ہمارے ہاں ایک دعا جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، اور ہمارے ہاں جو یہ افطاری اور سحری کے جو کیلنڈر شائع ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ دعا لکھ دی جاتی ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا جو ہے وہ افطاری سے پہلے پڑھنے کے لیے ہمارے ہاں عموماً بیان بھی کی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے، یہ جو دعا ہے،
یہ دعا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہ دعا ایسے کہہ لیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری سے پہلے نہ خود پڑھی ہے اور نہ ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر ہمیں افطاری سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، افطاری سے پہلے کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ تو ہمیں پھر جو نصوص کے ذریعے اور دلائل سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو کھانے پینے سے متعلق جو عمومی دلائل ہیں وہ یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ کھانا کھایا جائے، بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی چیز جو ہے وہ پی جائے۔ تو یہاں روزہ جب ہم نے افطار کرنا ہے تو روزے سے پہلے بھی افطاری کی کوئی بھی دعا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہم بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ افطاری کریں گے۔ جو بھی چیز ہم نے کھانی ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں گے۔ اب جب اس کا افطاری کا وقت ہو جائے اور ہم نے بسم اللہ پڑھ لی ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے کس چیز سے روزہ افطار کرنا ہے، اس حوالے سے ہمیں کہ ہم کس چیز سے روزہ افطار کریں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے، آپ کے عمل سے ہمیں مختلف چیزوں کا جو ہے وہ احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے۔ عموماً اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ستو گھولنے کا حکم دیا اور پھر آپ نے وہ ستو کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کیا۔ تو جو بھی چیز میسر ہو، جو بھی چیز موجود ہو، اس کے ساتھ افطاری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید افطاری کے لیے کھجور کا ہونا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو چیز میسر ہو اس کے ساتھ ہم افطاری کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمومی طور پر آپ کا عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ اکثر و بیشتر کھجور کے ساتھ ہی افطاری کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر کھجور موجود ہو، اگر کھجور جو ہے وہ میسر ہو تو پھر ہمیں کھجور کے ساتھ ہی افطاری کرنی چاہیے، اور اگر کھجور جو ہے وہ میسر نہ ہو تو پھر ہمیں کھجور کے انتظار میں پھر اس افطاری کو لیٹ نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ کھجور آ جائے پھر افطاری کرتے ہیں، بلکہ اس تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہی اذان ہو جائے تو پھر ہمیں افطاری کر لینی چاہیے، کھجور کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جو چیز میسر ہو اس کے ساتھ افطاری کر لینی چاہیے۔ اب افطاری کے موقع پر ایک دعا ہمیں احادیث سے ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک دعا پڑھی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ وہ دعا منقول ہے۔ ہمارے ہاں اس دعا کے تعلق سے بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ دعا بہت سارے لوگ اس دعا کو افطاری سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ لکھا بھی ہوتا ہے بعض کیلنڈروں کے اوپر کہ یہ افطاری سے پہلے کی دعا ہے، لیکن حقیقت میں وہ افطاری سے پہلے کی دعا نہیں ہے، بلکہ وہ افطاری کے موقع پر پڑھنے کی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دعا منقول ہے۔ تو وہ جو دعا ہے وہ ہمیں اسی موقع پر پڑھنی چاہیے جو اس دعا کے الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ دعا عموماً ہم افطاری سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ دعا ہمیں افطاری کر لینے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ جب کوئی آدمی افطاری کرتا ہے، افطاری کے بعد وہ حسب ضرورت کچھ کھا پی لیتا ہے، تو پھر حسب ضرورت کھا پی لینے کے بعد اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس ختم ہو گئی، پیاس چلی گئی اور رگیں جو ہے وہ تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور جو اس روزے کا جو اجر ہے وہ بھی انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ تو اگر ہم اس دعا کو پہلے پڑھ لیں، افطاری کرنے سے پہلے پڑھ لیں، تو اس وقت ابھی پیاس تو نہیں گئی بلکہ پیاس تو ابھی موجود ہے اور رگیں بھی تر نہیں ہوئیں، اس لیے کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ جو اس دعا کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ دعا ہمیں افطاری کر لینے کے بعد پڑھنی چاہیے، نہ کہ اس دعا کو پہلے پڑھیں۔ تو اس دعا کے پڑھنے کا جو صحیح محل ہے، جب بندہ افطاری کر لے اور حسب ضرورت کچھ کھا پی لے تو پھر اس کے بعد اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ افطاری کے تعلق سے ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود افطاری کرتا ہے، اور شریعت نے اس کے خود افطاری کرنے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس نے کیسے کیسے افطاری کرنی ہے، کیا معاملات انجام دینے ہیں۔ اس افطاری کے تعلق سے یہ بات بھی شریعت نے ہمیں بیان کی ہے اس کے کہ افطاری کسی دوسرے آدمی کی بھی کرائی جائے، کسی دوسرے آدمی کی بھی افطاری کروائی جائے، اس بارے میں بھی شریعت نے ہمیں بڑی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ایک आदमी जो किसी दूसरे आदमी की इफ्तारी करवाता है तो इस इफ्तारी करवाने वाले के लिए भी उतना ही अजर है जितना उस आदमी जिसने रोज़ा रखा है और जिसकी ये इफ्तारी करवा रहा है। जितना अजर अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को रोज़ा रखने पर अता करेगा, उतना ही अजर इस आदमी को भी अता करेगा जिसने उस आदमी की इफ्तारी करवाई है। तो शरीयत ने इस बारे में भी हमें बड़ी तरगीब दिलाई है कि हम ख़ुद ही इफ्तारियाँ ना करते रहें, बल्कि अपने मुआशरे के अंदर देखें जो गरीब लोग हैं, जो मसाकीन हैं, जिनके पास इफ्तारी के मौके पर भी कुछ खाने पीने को मुयस्सर नहीं होता, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए और उन्हें भी खाने पीने की चीज़ें जो है वो पहुँचानी चाहिए कि जिन्होंने सारा दिन रोज़ा रखा है और वो इस मौके पर जो है अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो उनसे महरूम होते हैं। तो हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, उन्हें भी खाने पीने की अच्छी चीज़ें इफ्तारी के लिए पहुंचानी चाहिए। और ये जो अजर शरीयत ने अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, हमें इस अजर को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उमूमन हमारे यहाँ होता ये है कि हम इफ्तारी के लिए भी उन लोगों को ही चुनते हैं कि जिनके पास ख़ुद खाने पीने को बड़ा अच्छा माल होता है। वो ख़ुद इफ्तारी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें जो है वो तैयार करते हैं और वो ख़ुद उनके पास वाफर मिकदार में खाने पीने की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हम इफ्तारी के लिए भी उन्हीं लोगों का चुनाव करते हैं, उन्हें ही मुंतखब करते हैं। हालांकि चाहिए ये कि हमारी इफ्तारी जो लोग करें वो मसाकीन हों, वो गरीब लोग हों, उन तक जो है हम अपने इफ्तारी का सामान पहुँचाएँ ताकि वो भी हमारी इस जो खुशी है इफ्तारी के मौके पर अच्छे खाने खाने की, किस्म किस्म के खाने खाने की, इस खुशी के अंदर वो भी शरीक हो सकें। इस हवाले से एक और बात, उसकी वजाहत भी ज़रूरी है और हमें वो बात हमेशा अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो इफ्तारी करवाई जा रही है वो सिर्फ़ खजूर की इफ्तारी करने पर सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी उसकी हम इफ्तारी करवाना चाह रहे हैं, अब उसी आदमी को किसी और तरफ से भी इफ्तारी की दावत आ गई है, किसी और ने भी उसके लिए जो है वो इफ्तारी का सामान भेज दिया है, तो हम ये ताकीद करते हैं जी आपने हमारी जो इफ्तारी है, हमारा जो सामान है उसके साथ ही इफ्तारी करनी है, इफ्तारी का सवाब आपने हमें पहुंचाना है, हम जो है वो इफ्तारी का सवाब लेना चाहते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि जिस पहली खजूर के साथ इफ्तारी की जाए, जिसकी वो खजूर हो उसको ही सिर्फ सवाब मिलेगा, बल्कि अगर एक आदमी की इफ्तारी के लिए दो लोगों की तरफ से इफ्तारी का सामान आ गया है तो उस आदमी ने ज़ाहिर है एक आदमी की खजूर से ही रोज़ा इफ्तार करना है, दूसरे की एक ही साथ दोनों खजूरें तो वो मुंह में नहीं डालेगा। तो इस हवाले से हमारी सोच ये बन चुकी है कि जिस आदमी की खजूर से या जिस चीज़ से वो रोज़ा इफ्तार करेगा किसी आदमी की, उसको सवाब मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि अगर एक आदमी की इफ्तारी के लिए दो लोगों की तरफ से, दो आदमियों की तरफ से इफ्तारी का सामान आ गया है तो उन दोनों को सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों की नीयत को देखेगा, उन दोनों की नीयत पर जो है वो उसे अजर मिलेगा और उन दोनों को ही अल्लाह तबारक व तआला इस सवाब से महरूम नहीं रखेगा। तो ये इफ्तारी के हवाले से शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है। हमें शरीयत के जो मसाइल हैं, जो शरीयत की रहनुमाई है, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हर अमल का जो तरीक़ा हमें बयान किया है, हमें उस अमल के लिए उसी तरीक़ों को इख्तियार करना चाहिए। अगर हम उस अमल को तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के मुताबिक अंजाम दें, लेकिन उस अमल के अंदर कुछ बातें अपनी तरफ से भी शामिल कर लें तो वो चीज़ें हमारे उस अमल को ज़ाय कर देने वाली हैं। लिहाजा हमें इस बात का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए कि इफ्तारी के ताल्लुक़ से शरीयत ने जो बातें बयान की हैं, जो मसाइल हमारे सामने बयान किए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें उनके मुताबिक ही इफ्तारी करनी चाहिए।